آج آپ کو دنیا میں پائی جانے والی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتائیں گے جن کے رسم و رواج اور ثقافت کے بارے میں پڑھ کر آج کے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی ہم آپ کو مصری نسل کے بارے میں بتائیں گے۔ مصری ایک ایسی دلچسپ نسل تھی جو بلیوں کی شکل کی ممیوں کی پوجا کرتے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ٹی وی۔ ہسٹورک ٹی وی کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مصریوں کے متعلق ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ قدیم مصر میں جانور بہت اہمیت کے حامل تھے اور مصری اکثر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مقبول اور قابل احترام بلی تھی۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ جانور نعوذ باللہ خدا کا روپ ہوتے ہیں، اس لیے مصر میں پالتو جانوروں کو رکھنا کافی مشہور تھا۔ مصری سب سے زیادہ شوق سے بلیاں اور پھر کتے، شیر اور بابون بھی گھروں ہی میں رکھتے تھے۔ اگر قدیم مصر میں کوئی شخص بلی پر اذیت کرتا یا اس کو مار دیتا تو اس کے لیے کافی سخت سزائیں تعین کی جاتی، جس کے نتیجے میں عام طور پر موت کی سزا بھی دے دی جاتی۔ تاہم ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب بلیوں کو مار دیا جاتا تھا، وہ بھی صرف تب جب بلیوں کی تعداد حد سے تجاوز کر جاتی اور اسے کم کرنے کی ضرورت پڑتی، اور بلیوں کو دیوتاؤں کی قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا، جس سے بھی آبادی کم ہو جاتی۔ مصریوں کی ایک دیوی تھی جس کا نام بسیٹ تھا، جس کو آدھی بلی اور آدھی عورت کے روپ میں بنایا گیا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ دیوی بسیٹ گھر کو بری روحوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ قدیم مصری بھی دوسرے جنم پر یقین کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو محفوظ کرنے کا واحد حل میت کو تیار کر کے اس کو سخت طریقے سے پیٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا۔ اس پورے عمل میں تقریباً 70 دن لگتے۔ جب کسی جسم کو ممی بنانے کے لیے تیار کیا جاتا تو سب سے پہلے اس کے اعضاء کو نکال کر کینوپی جار، جو ایک قسم کا اعضاء کو محفوظ کرنے کا برتن ہوتا تھا، اس میں رکھا جاتا۔ اس کے بعد جسم سے تمام نمی نکال لی جاتی۔ نمی نکالنے کے لیے وہ جسم کو ایک نمک نما پاؤڈر میں 35 سے 40 دن کے لیے دبا دیتے تاکہ تمام نمی نکل جائے۔ نمک سے نکالنے کے بعد پورے جسم میں کپڑا بھر دیا جاتا اور اس کے بعد اسے کپڑے میں ہی لپیٹ دیا جاتا۔ میت کے اہل خانہ سے تقریباً 4000 مربع فٹ یعنی تقریباً 380 اسکوائر میٹر لینن جمع کیا جاتا، جس سے میت کو لپیٹا جاتا۔ اس سب عمل سے گزرنے کے بعد میت کو ایک تابوت میں بند کر دیا جاتا اور پھر اس کو تابوت سمیت قبر میں رکھ دیا جاتا۔ میت جس کو ممی کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا، اس کے اعضاء کو کینوپک جار میں رکھ دیا جاتا۔ مصریوں کے خدا ہورس کے احترام کی علامت کے طور پر ہر ایک اعضاء کو ایک جار میں رکھا جاتا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تاکہ مردہ محفوظ طریقے سے بعد کی زندگی تک پہنچ جائے۔ اس سارے پروسیس میں 4 جار استعمال ہوتے تھے۔ ہر جار کا نام ہورس کے بیٹوں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پہلے جار کا نام آئی میسٹی ہوتا تھا، جس کے ڈھکن پر انسانی سر کی تصویر بنائی جاتی تھی اور اس میں انسان کا جگر رکھا جاتا۔ دوسرے برتن کو کیپسینوف کہا جاتا، اس کے اوپر باز کی تصویر بنائی جاتی اور اس میں میت کی آنتوں کو محفوظ کیا جاتا۔ تیسرے جار کا نام ہاپی تھا، اس پر ایک بابون کی نقش و نگاری ہوتی تھی، اس کو پھیپھڑوں کو ذخیرہ کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ اور آخری جار کا نام دعا ماٹف تھا، جس پر گیدڑ کا سر کندہ تھا، اس میں دل کو رکھ دیا جاتا۔ سب سے مشہور مصری بادشاہ توتن خامون کی بھی ممی تیار کی گئی تھی۔ اس کی ممی شدہ لاش مصر میں لکسر کے قریب وادی آف کنگز میں دریافت ہوئی تھی۔ ہاورڈ کارٹر نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ توتن خامون کی ممی دریافت کی تھی۔ انہیں اس کی قبر 16 فروری 1923 کو تقریباً 3000 سال بعد ملی۔ توتن خامون کی قبر کا احاطہ مکمل طور پر سونے سے بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ 5000 کے قریب سونے اور مختلف جواہرات سے بنے ہوئے نمونے بھی دریافت ہوئے۔ یہ نمونے وہ چیزیں ہوتی جو بادشاہ کو مرنے کے بعد تحفے کے طور پر ملتی تاکہ وہ آخرت میں ان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ مصریوں نے اپنے دانتوں کو دیکھ بھال کے لیے کافی رقم کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اس لیے سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ ایجاد کرنے والے مصری ہی تھے۔ یہ اس لیے کیونکہ ان کے کھانوں میں بہت زیادہ چکنائی اور ریت ہوتی،
جس کی وجہ سے مصریوں کے دانت عمر سے پہلے خراب ہو جاتے۔ وہ ٹوتھ پیسٹ بنانے کے لیے راکھ، جلے ہوئے انڈے کے چھلکے اور بیل کے کھروں کا پاؤڈر اجزاء میں شامل کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹوتھ پیسٹ میں پودینہ بھی شامل کرنا شروع کر دیا۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ بورڈ گیمز کو پسند کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا قدیم مصری کرتے تھے۔ قدیم مصریوں کے بورڈ پر کھیلے جانے والے دو مشہور کھیل تھے، ایک کا نام سینٹ اور دوسرے کا نام مہین تھا۔ سینٹ بورڈ گیم تقریباً 5000 سال پرانی سمجھی جاتی ہے اور مصری زبان میں اس گیم کو گیم آف پاسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ فرعونوں کے ساتھ ان دونوں کھیلوں کو ان کے مقبرے میں دفن کرنا ضروری ہوتا تاکہ بعد کی زندگی میں ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی چیز ہو۔ قدیم مصر میں مرد اور عورت دونوں میک اپ کرتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے خداؤں حورس اور را کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ میک اپ بنانے کے لیے وہ مالاکائٹ ایک پتھر ہے، اس کا پیسٹ بنا کر ہڈی یا لکڑی کے بنے اوزار استعمال کر کے اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم آج سرما لگاتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ میک اپ کرنے سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ برسوں بعد آج تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پتھر کا پیسٹ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے اس سے انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔